हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी, जिसके 5 पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे तो जनाब, उस ख़ास दिन भी सनिया की मोहब्बत की खातिर अच्छी खासी धुलवाई करवाई थी मैंने। लेकिन मेरे मम्मा पापा को भी पता था कि मैं मार खाकर धोखा खाकर भी कौन सा टिक कर बैठने वाला हूँ। बहुत ज़िद्दी हूँ, जो करने की ठान लूँ वो करके ही रहता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा आराम लेने के बाद फ़ौरन फैक्ट्री के मालिक से मैंने अपने ही एडवांस पैसे लिए, फिर से उन्हीं पर एतबार करके पैसे पकड़ा दिए। पर शायद मुझे नहीं देने चाहिए थे, ये वाकई मेरी गलती थी। खैर, जब लालपुर गए तो बाजी को पापा ने थोड़े से पैसे दे दिए, बाकी के खुद गायब कर लिए। तब मैंने बाजी से सुना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मेरे मामा पापा इतने लालची क्यों हैं। इस माहौल में भी ये लालच करने से बाज नहीं आए। खैर, मैंने तसल्ली दी बाजी को कि आप अपने से कर लें, फिर बाद में मैं दे दूँगा। सो मंगनी के बाद कुछ ज़्यादा ही मामा पापा और मेरे भाइयों के रंग बदल गए। बिल्कुल एक गिरगिट की तरह रंग उन्होंने बदल लिया। पहले भी मुझे इन सब पर ज़्यादा एतबार नहीं था, पता था ये सब ऐसे ही हैं। पर मुझे मोहब्बत थी ना, तो समझता था कि शायद ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मुझे ये चाहते ही होंगे। पर मैं गलत था, वो तो मुझे बस इस्तेमाल ही कर रहे थे। एक्चुअली मुझे तो लगने लगा था कि उन्होंने तो शायद हाँ की ही इसीलिए थी कि वक्त आने पर इनकार कर दे, वरना तो सनिया में कोई बुराई नहीं थी। अगर उनको इनकार ही करना था तो फिर ये रिश्ता किया ही क्यों था। और तो मामा पापा ने तो घर में पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया था इस मंगनी को। पर इनको शायद सगाई के रिश्ते का इल्म ही नहीं। अरे, सगाई के रिश्ते का वजूद तो तभी बनता है ना, जब वो दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर दिल में जगह बना सके। और सनिया तो बचपन से ही मेरे दिल में आकर खामोशी से बैठी थी। उसे लाख जाने के बावजूद बस मुझे ही पता ना चला। इसीलिए तो मामा पापा की प्लानिंग और लड़ाई झगड़ों के बावजूद मेरे दिल से वो ना मिट सकी। और और मेरी नज़र में तो इसी को मोहब्बत कहते हैं। बहरहाल, मेरी मामा तो ख़ास तौर पर सनिया से खुश नहीं थी, लेकिन मैं मामा की इस हरकत से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी नफ़रत और जेलसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। और अब मैं किसी भी हाल में इस रिश्ते से कभी भी पीछे नहीं हटने वाला था। एक दिन तो सनिया मुझे कहने लगी इन लड़ाई झगड़ों की वजह से कि मुझसे मोहब्बत करने की सज़ा मिल रही है ना तुम्हें, इसीलिए तो तुम्हारे मामा पापा मेरी वजह से मारते रहते हैं तुम्हें। और कितने ज़ख्म खाओगे यार। पता है, तेरे ज़ख्म तुझे ही तकलीफ़ नहीं देते, उनका दर्द न ही मुझे भी तकलीफ़ देते हैं। तुझे तो पता है कि ज़ख्म लगते हैं तो ठीक हो ही जाते हैं, पर मेरे दिल के ज़ख्म का क्या, वो तो ठीक नहीं होते हैं ना यार। मत खाओ मेरे लिए मार, छोड़ दो मुझे छोड़ दोगे ना तो ये मार पीट भी करना बंद कर देंगे और तुम्हारे साथ बात भी अच्छे से करने लगेंगे। तुम्हारी माँ जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो वो भी मिल जाएगी। ट्रीज़ा तुम्हारी कज़न से, वो अगर शादी करने के लिए कह रहे हैं तो वहीं पर उनके कहने पर कर लो। आंटी अंकल हमारी शादी नहीं करेंगे तो ना सही, पर तुम तो इस दुनिया में सही सलामत मुझे नज़र आओगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे मुझे लगता है तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत प्यार है। शायद इसी बात से तो गुस्सा है उन्हें, और तो जेलसी आ गई है उनके अंदर। वो मान ही नहीं रही कि मैं उनके बेटे को उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो उसकी बात पर हंसने लगा, पर गुस्सा भी आया तो मैं उससे लड़ने लगा कि आखिर तुमने मुझे खुद से अलग करने की बात की ही क्यों। तू वैसे ही कह दे कि जिस तरह सब थक गए हैं मुझसे, तू भी थक गई है, जान छुड़ाना चाहती है मुझसे क्या। तो कहने लगी, मैं भला क्यों जान छुड़ाऊंगी, तुम किसी भूल में मत रहना। मैं तो जिंदा रहते क्या मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, समझे तुम। आत्मा बन के तुम्हारे साथ साथ रहूंगी, और देखना ख्वाबों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, मान लिया तुम मुझसे थकी नहीं हो, हमेशा साथ रहोगी मेरे। पर आइंदा के बाद मुझसे मंगनी तोड़ने या अपने से अलहदा होने की बात ना करना। दिल पर हाथ रख के कहो, नहीं बोलोगी ना। मैं तुमसे मिलने के लिए जब मर्जी जाऊँ, भले ही सब इस चीज़ पर मुझे बेशक झिड़के देते रहे लाल बुलाने के लिए, मैं सबकी झिड़के सह लूँगा।
सह लूँगा, जलील होना भी मंजूर है मुझे, पर तुमसे मिले बगैर नहीं रहा जाता, ना ही तुमसे दूर हो सकता हूँ। जब तक खुदा का हुक्म है आता रहूँगा तुम्हारे पास, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उसके हुक्म पर तो जी रहा हूँ, वरना जिस तरह से सब ने मुझे तनहा छोड़ दिया है, मुझसे नफरत करने लगे हैं सब। अफसोस, मैं तो किसी के लिए भी अब अहम रहा ही नहीं हूँ। तो बस अब तुम्हारा ही तो मुझे आसरा है इस दुनिया में, और कोई नहीं है मेरा अपना। बस तुम ही तो हो। तुम भी उन लोगों की तरह बातें करोगी तो प्लीज़ तुम तो कम से कम मुझसे अलग होने की बात मत किया करो, बस मोहब्बत की बातें किया करो। तुम्हारे साथ बात करने से, मिलने से माइंड और दिल सुकून में आ जाता है, वरना सब ने मुझे बेजार कर दिया है। ज़िंदा रहने का दिल नहीं करता मेरा अब, पर तेरी वजह से अब तक ज़िंदा हूँ, वरना कब का मैंने खुदकुशी कर लेनी थी, क्योंकि जिस तरह का मेरा सब ने हाल कर दिया है। मगर यार, तेरे लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सह रहा हूँ। तो कहने लगी, आंटी की प्रॉब्लम क्या है? नफरत क्यों करती है मुझसे? मेरे अंदर क्या बुराई है? पहले तो मुझसे बड़े प्यार से मिलती थी, बात अच्छे से करती थी, पर अब मंगनी होने के बाद क्यों वो मुझसे नाखुश से रहने लगी हैं? मैंने कहा, यार बुराई तेरे अंदर नहीं, तुम्हारी आंटी के अंदर है। जब औरत जेलसी हसद में आ जाती है तो नागिन की तरह सारे घर को, बल्कि अपने सगे बच्चे को भी खा जाती है। पर तुम डरना मत, तुमने टेंशन नहीं लेनी, ये सब कुछ मैं सह लूँगा। और वैसे भी मोहब्बत में तो जानी सबसे ही लड़ना पड़ता है। अभी तो बड़ी मार पड़नी है, ये जितना मर्जी मारे तुमसे अलग करने के लिए, पर मैं टलने वाला नहीं हूँ। मार डालेंगे मुझे जान से तो ठीक है, वरना उनको भी पता चल जाएगा। मारने से कुछ नहीं होगा यार, छोटी सी बात पर एमी ख्वाम में जंग छेड़ रखी है उन्होंने। और वैसे भी मैंने तो ख्वाब में भी देखा था कि छोटी मोटी जंगें करते करते मुझसे, तब बड़ी जंग में उन्होंने मुझे घर से ही निकाल बाहर किया, और मैं आप लोगों के पास घर पर रह रहा हूँ। खैर, मामा जी रोज़ मुझसे कहती हैं कि मंगनी तोड़ने का, पर मैंने कहा, मामा जी जान दे दूँगा पर उससे अलग नहीं होऊंगा, मंगनी किसी भी सूरत नहीं तोड़ूंगा। वैसे अच्छा जानी, तुझे डर नहीं लगता? जिस टॉपिक पर ये लड़ाइयाँ मारपीट हो रही है, कहने लगी, नहीं, ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा है। ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें मार देंगे तो बस फिर 1 मिनट की बात है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी, मुझे मरने से डर नहीं लगता। और वैसे भी ये सारा मामला मैंने खुदा को सौंप रखा है, वो खुद ही देख लेंगे। मैं उसे मरने वाली बात से रोकने लगा तो कहने लगी, चटनी जी, आंटी अंकल की नीयत पढ़ ली है मैंने, वो कभी भी तुमसे मेरी शादी नहीं होने देंगे, मरते मर जाएंगे, पर शादी मेरी तुमसे नहीं होने देंगे। मैंने कहा, अच्छा चल छोड़, यही बातें हर वक्त ही घर पर होती रहती हैं, पर तुम ना करो ऐसी बातें। अच्छा, मेरे दोस्त कहते हैं कि जब इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं, या फिर उनकी फ़ौरन शादी हो जाती है। समोसी कहेंगे उसे। कहने लगी, किसको? मैंने कहा, अपनी बेटी को। तुम बड़ा समोसा, वो छोटी समोसी। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। या फिर ऐसा करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, इस तरह से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तब मेरे इस तरह से कहने पर वो कहने लगी, पर तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद है ना, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतनी तकलीफ भी सहने के लिए तैयार हूँ। वैसे डर तो मुझे भी बड़ा लगता है इन डिलीवरियों से। एक्चुअली मैंने देखा है कि डिलीवरी के दौरान ही कई लड़कियाँ मर जाती हैं, तो मैं भी अगर मर गई तो उसके मरने का लफ्ज़ सुनते ही मेरा दिल तो ऐसे तड़प ही उठा। तो मैंने फ़ौरन उसे कह दिया, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई भी बच्चा चाहिए ही नहीं, मेरे लिए तो तुम ज़्यादा कीमती हो। यार, कब से मैं खालिस खुशियों और मोहब्बत की तलाश में था, और अब जब इतने बरसों बाद मेरी तलाश ख़त्म हुई तो तुम कह रही हो कि एक बच्चा लेने के चक्करों में मैं अपने मशूक को खो दूँ। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा। जब से मैंने इश्क को समझा है ना जानी, तो जाना है कि मशूक का दुख औलाद के दुख से भी बड़ा होता है, और मैं डिलीवरी के दौरान अपने माशूक को किसी भी कीमत में नहीं खो सकता। सो ज़िंदगी की सीढ़ी हम इकट्ठे चढ़ेंगे, सुख हो चाहे दुख हो, धूप हो या छाँव, एक साथ ही झेलेंगे। तुम समझ रही होगी कि मैं ये सिर्फ डायलॉग की हद तक कह रहा हूँ। नहीं यार, मैं सिर्फ उतना ही कहूँगा तुमसे जितना मैं करने के लायक हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं तेरे साथ ही जीऊँ, तेरे साथ ही मरूँ, बिल्कुल हीर रांझा, लैला मजनू वगैरह की तरह।
میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، اتنا زیادہ کہ تم رونا بھی بھول جاؤ گی، کیونکہ جب عادت ہنسنے کی پڑ جائے گی تو پھر آنکھ میں سے تیرے آنسو بھی نہیں بہے گا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ ماما پاپا کے کہنے پر ٹریزا سے شادی کر لوں تمہیں چھوڑ کر۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ پکڑ کے دوسروں کے لیے تم سے پیچھے ہو جاؤں۔ میں بالکل ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو نیند کسی کی اڑا کے خود چین سے سو جاؤں۔ اتنا جانتی ہو یار میرے بارے میں، پھر بھی تم ایسی باتیں جان بوجھ کر میرا دل دکھانے کے لیے کرتی ہو۔ جس دن سے میں تیرا دیوانہ بن گیا ہوں اسی دن سے میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ تم میری جان بن جاؤ، تو میں پیار سے بھی بڑھ کر تمہیں پیار کروں گا، اور تو ٹینشن نہ لیا کر کہ وہ مجھے مارتے ہیں تو مجھے چوٹیں لگ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ارے پاگل، میں تیرے لیے ہی تو یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں ایکچولی تیرے خلاف کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی تیرے بارے میں بات کر کے جائے تو جائے کہاں، مجھ سے بچ کر۔ اور ویسے بھی میں جانتا ہوں اپنے گھر والوں کو، کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے نہیں۔ تو میری وجہ سے بس پریشان نہ ہوا کر، تیری وجہ سے ہی بلکہ تیری مسکراہٹ کی وجہ سے ہی تو مجھے جنگ میں طاقت ملتی رہتی ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہنستی رہا کر، سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو وہ برین واشنگ کے اثر میں ہے نا، تو میری نہیں سن رہے، پر مجھے لگتا ہے اتنے بھی ظالم نہیں ہوں گے نا کہ اپنے بیٹے کی خوشی کو نظر انداز کر دے۔ پر اس نے تو مجھے پھر سے لاجواب ہی کر دیا۔ کہنے لگی، جو لوگ تمہیں بچپن سے ہی جان سے مارنے کی کوشش کرتے آ رہے ہوں، ان کے لیے تمہاری خوشی کو نظر انداز کرنا 2 منٹوں کا کام ہے۔ یار وہ لالچی ہیں، بس ادھر سے پیسے دستیاب نہیں ہو پا رہے ان کو، تو تمہاری پپھو وغیرہ نے لالچ جیسے ہی دیا تو فوراً پیسہ دے کر ادھر چلے گئے۔ بہت سیاسی ہیں آنٹی انکل، انہوں نے تو سیاست لڑا کر ہی یہ رشتہ کیا تھا، مگر وہ ناکام ہوئے تو پارٹی بدل لی، پر ان کی سیاست کے پیروں تلے ہم دونوں روندے گئے بہت بری طرح سے۔ انہوں نے ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا، تاکہ کالے علم تویز وغیرہ کروانے سے بھی باز نہ رکھا انہوں نے اپنے سگے بیٹے پر، کہ تم مجھے چھوڑ کر ان کے اشاروں پر چل کر ٹریزا سے شادی کر لو۔ تو یہ ہیں تمہارے سگے ماں باپ، جو کہ 16 آنے بھی کھڑے نہیں ہیں تمہارے لیے۔ بہرحال ہاں، یہ بات تو ویسے سچ ہے کہ میرے ماما پاپا ایک جادو علم کے پاس جانا شروع ہو گئے تھے، پر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بیٹے کو اپنی بہن کی بیٹی سے عشق کرنے سے کیسے روکنے کے لیے علم کروانے چلے گئے۔ اس قدر ماما پاپا گر گئے تھے صرف اس لیے کہ میں لال پور نہ جایا کروں اپنے سموسے سے ملنے کے لیے۔ پابندی لگانا چاہتے تھے، مگر ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ تویز جادو علم وغیرہ سے عشق نہیں رکتا۔ میں نے تو ایسا پہلی بار ہی سنا تھا۔ خیر، منگنی ہونے کے بعد مجھے ماما پاپا کے سلوک سے یہ صرف جاننے کو ملا کہ میں اور نہ ہی سنیا میرے ماما پاپا کے لیے کوئی معنی رکھتے، اس لیے یہ صورتحال دیکھ کر مجھے ان کی پرواہ نہیں رہی۔ میں نے بھی اب دل سے تہیہ کر لیا تھا کہ میرے ماما پاپا اس منگنی کے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے گھر جائیں یا نہ جائیں، شادی کے لیے مانے یا نہ مانے، مجھے اب اس کی پرواہ نہیں۔ میں کسی کا زشی ہوں یا نہیں اب یہ نہیں سوچتا تھا، بلکہ میں اب یہی دن رات سوچتا رہتا کہ میں سنیا کا زشی ہمیشہ بن کے رہوں۔ اس رشتے سے اسی لیے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسی لیے ان کی ہر وقت کی گھر میں ہونے والی چک چک کو اگنور کر کے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے میں محو ہو رہا تھا کہ وہ جس طرح سے اپنے گھر میں رہتی ہے، میں چاہتا تھا کہ وہ جب ہمارے گھر جائے تو وہاں بھی اسے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ میں بالکل ویسی ہی سہولتیں اسے دینا چاہتا تھا، پر ماما کو تو اس کی ڈریسنگ سے بھی ایک دم سے پرابلم ہونے لگی تھی، جو رشتہ ہونے سے پہلے ان کی موڈ ڈریسنگ پر مرتی تھی۔ تو اسی لیے میں نے سنیا سے پوچھا کہ تمہاری اپنی کوئی بھی خواہش ہو جو چاہتی ہو کہ شادی کے بعد یہ کروں، مگر وہ تو مجھے یہی ہمیشہ جواب دیتی کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، تم خود جو بھی خوشی سے میرے لیے لاؤ گے اور جس حال میں بھی رکھو گے میں رہوں گی تمہارے ساتھ، بلکہ خوشی سے رہوں گی۔ نہ ہی کپڑوں کا پرابلم ہے مجھے۔
ماما ہماری نے ہمیں ہر طرح کی ڈریسنگ پہنائی، اس لیے مجھے کسی بھی ڈریس سے مسئلہ نہیں ہے، بس پینٹ شرٹ میں ایکچولی میں ایزی ہوتی ہوں، اسی لیے یہ پہنتی ہوں، ورنہ کوئی اور بات نہیں۔ اور رہی بات ماحول کی، تو میں ہر طرح کے ماحول میں بھی ایڈجسٹ کر لوں گی، بلکہ کر سکتی ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر مجھے ماں کی بات یاد آ گئی۔ وہ تو کہتی تھی کہ وہ بڑی نخرے والی ہیں، کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں، اچھا کھاتی پیتی ہے، اچھا پہنتی اوڑھتی ہیں، ان کی سوچ بہت اونچی ہے وغیرہ۔ مگر وہ تو مجھے یہ کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی میں سب مل کر میرے سموسے کا خواہ میں ہی کریکٹر میری نظروں میں گرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، ورنہ وہ تو ایسی ہے ہی نہیں، بلکہ میں اکثر اسے ولیوں جیسے لقب سے پکارتا تھا۔ ایکچولی ولیوں سے تقریباً ملتی جلتی عادت تھی اس کی، کوئی دکھ دے، ظلم کرے، سہ جائے گی، کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے وہ معاف کر دے گی۔ میں مگر اس کی طرح کا بالکل بھی نہیں تھا اس عادت کے حوالے سے۔ میرا رتبہ اس سے اس حوالے سے بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، کیونکہ کسی کی زیادتی، ظلم، اگنور پن وغیرہ کی باتیں میرے دل سے جاتی ہی نہیں، اسی لیے بچپن کی ساری زیادتی وغیرہ میرے ذہن میں اور دل میں پوری طرح سے نقش ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات تھی کہ میں ظلم کرنے والے پر زیادہ یہاں نہیں ہونے دیتا، سب کچھ اگنور کر کے ان سے واپس بات چیت کرنے میں محو ہو جاتا تھا، مگر مجھے بڑا ہی افسوس سا رہنے لگا اپنی ماں کی کئی باتوں پر۔ ایک دن وہ میری خواہشات پوچھنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ شادی کی پہلی رات سب لوگ سہاگ رات اس دن مناتے ہیں، پر ہم دونوں اس دن چھم چھم کھیلیں گے، پکڑن پکڑائی، چھپن چھپائی وغیرہ، مطلب بچوں والی جتنی بھی گیم ہیں سب کی سب کھیلیں گے۔ میں نے آج تک نہیں یہ سارے گیم کھیلے، بولو کھیلو گی نا تم میرے ساتھ؟ تب اپنی یہ بات مکمل کر کے اس کی ہاں سننے کے لیے اس کی آنکھوں میں نے جھانکا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ خیر، مجھے سالگرہ اپنی منانے کا بہت شوق تھا، دل چاہتا تھا جیسے سب کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے میری بھی منائی جائے، پر یہاں کسی کو کبھی بھی چاہ ہی نہیں تھا۔ پر اس سال 2018 کا جنم دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ نہ بھولی جا سکنے والی یاد کی مہر لگا گیا تھا۔ ویسے تو 5 نومبر کو میرا جنم دن آتا تھا، پر 11 نومبر منگنی والے دن ہی میری سالگرہ کا بھی ساتھ میں ارینج کیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن مجھے بخار، نزلہ، زکام، سر درد شدید ہو چکا تھا۔ تب ثانیہ نے باجی سے پوچھ کر مجھے میڈیسن دی اور میرے کہنے پر میرا سر بھی دبانے کے لیے رضامند ہوگی، حالانکہ وہ خود تھکی ہوئی تھی گھر کے کام کاج وغیرہ کی وجہ سے۔ تب اس کی گود میں سر رکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں سکون بھری نیند کی وادیوں میں اترنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھوں میں جادو تھا یا پھر میری سوچ میں تھا، پر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون ملتا ہو، یعنی محبت ہو، تو صرف اس کے پاس بیٹھنے سے ہی ساری تھکن، درد، تکلیف فوراً دور ہو جاتی ہے۔ واقعی میں جب اس کی گود میں اپنا سر رکھتا، ابھی اس کا ہاتھ میرے بالوں میں آیا بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی گود میں سر رکھتے ہی مجھے سکون بھری نیند آ جاتی، مانو جیسے میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور سر درد بھی اس وقت فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ پر وقت کم تھا، اس لیے اسے میرے پاس سے اٹھنا پڑا منگنی والے دن۔ خیر، میں تو اس دن بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے لگا تھا جب اس نے مجھے میڈیسن دینے کے بعد فوراً دودھ بھی بنا کر دیا، حالانکہ باجی اور بڑی باجی اسے جھڑکیاں دے رہی تھی کہ جلدی سے جا کر نہا لو، پارلر میں جانے کا وقت ہو رہا ہے، پر اس نے سب کی جھڑکیاں کھا کر بھی مجھے فٹافٹ دودھ بنا کر دینا نہ بھولی۔ اسی بات کو لے کر میری آنکھوں میں تو نمی ہی آ گئی کہ اس کو میرا کتنا احساس ہے۔ کسی کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، بس میری پرواہ کی۔ ایکچولی یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں تھی نا، کیونکہ جب ہم عام سے خاص بنتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو دل اور آنکھیں اتنی ساری خوشی کو سمیٹ ہی نہیں پا رہی تھی تو فوراً آنسو سے بھر گئے۔ اس دن مجھے یاد ہے، خاص بننے کی خوشی میں ساری رات نیند جلدی آتی ہی نہیں تھی، بلکہ ڈیوٹی پر کام بھی نہیں ہو پاتا تھا، اسی لیے سارا دن ڈیوٹی پر کام کے دوران اس سے بات کرتا رہتا کہ میری انرجی بنے رہے، ورنہ یہ
رجسٹر وغیرہ کا کام بوریت سے بھرپور لگتا تھا. 24 گھنٹے اس سے میں بات کرتا رہتا تھا تو عادت ہی پڑ گئی تھی اس سے بات کرنے کی. اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی. تو ایک دن مجھے نیند ہی نہ آئے اس لیے فون بھی میں نے بند نہ کیا. تو کہنے لگی یار تمہیں نیند ہی نہیں آ رہی تو کیا میں تمہیں لوری کھا کر سناؤں کہ تمہیں نیند آ جائے. تو میں نے فوراً خوش ہو کر کہا ہاں سنا دو، کیونکہ آج تک مجھے کسی نے لوری گا کر سلایا ہی نہیں تھا. ہاں ماں کے پاس زبردستی لیٹتا ضرور تھا، پر ماں نے بھی مجھے کبھی لوری نہیں سنائی اور نہ ہی دادی نے، نانی نے. پر ہر روز میں جب تک اس کی لوری نہ سنتا تو یار نیند ہی نہیں آتی تھی. میرے خراٹوں کی آواز سنتی تو ہی فون کو وہ بند کر کے خود سوتی تھی. اور گھر میں سب بڑوں نے ہم دونوں کی منگنی کو لے کر میرے لال پل بار بار حاضری دینے پر ایک کہرام سا مچا رکھا تھا. پر ہم دونوں ایک دوسرے کی دنیا کو انجوائے کر رہے تھے. ساری ٹینشن بھلا کر ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے. اگر میں سب کی باتوں لڑائیوں پر ذرا سا بھی دھیان دے دیتا اور دکھی ہو جاتا تب وہ فوراً میرے چہرے پر اسمائل لے آتی. اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو میں اسے خوش کرنے میں محو ہو جاتا. ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ہمارے لیے برا کہتے ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ان پر دھیان دے دیتے ہیں. مجھے کسی کی باتوں لڑائیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا اور ذرا سی بھی ہچکچاہٹ بھی فیل نہیں ہوتی تھی. اور کیوں میں اپنے آپ کو روکوں لال پل جانے سے؟ میری خالہ کا گھر تھا وہ، اور خالہ کے گھر منگیتر رہتی تھی میری. اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ منگیتر سے ملنے گیا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس لیے میں سب کی باتوں جھگڑوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا اور پہنچ جاتا اپنی جان کے پاس. اس سے ملتا تو ارد گرد کے سارے جھگڑے، بے سکونی والا ماحول وغیرہ سب بھول جاتا تھا. کیونکہ جب کوئی خاص چیز یاد رہ جاتی ہے تو باقی سب چیزیں بھول جاتی ہیں. بے شک اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن زندگی کاٹنے کے لیے صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے. اور میری زندگی میں وہ انسان ثانیہ تھی. میں نے اس کے علاوہ مخلص جیسی پاک محبت کبھی کسی سے کی ہی نہیں تھی. اور ویسے بھی میں پیار سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا. میری دادی کہا کرتی تھی جس کی عزت نہیں کرتے اسے محبت نہ کرو. ویسے بھی ایک انسان جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے. صرف اسی کو دل میں سجائے پوچھتا رہتا ہے. کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جان دے دے گا لیکن شرک کا خیال تو تک نہ لائے گا. اسی لیے میں نے تو اب تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے سب جو بھی کہیں میں اس کا ہوں اور ہمیشہ اسی کا رہوں گا، مرنے کے بعد بھی. اب میری زندگی میں آنے والی وہ آخری لڑکی بلکہ پہلی اور آخری محبت ہی رہے گی. کیونکہ جب وہ میرے پاس ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو میں کیوں ماما پاپا کے کہنے پر ٹریزا جیسی لڑکیوں کو اپنی زندگی میں آنے دوں؟ میں تو صرف اس سے پیار کرتا ہوں. اس کے بنا جینا میرے لیے مرنے جیسا ہے. ایکچولی اس سے ملنے کے بعد ہی تو میں نے جینے کا مطلب جانا ہے. میں جب لال پل جاتا تو ہم دونوں باہر کوئی نہ کوئی چیز لینے جاتے تو دل چاہتا کہ ہم رات کے اندھیروں میں یوں ہی سڑکوں پر بس بائک کو گھماتے رہیں، کبھی نہ رکیں. وہ تمام پل اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ دل چاہتا تھا وہ راستہ، وہ رات، وہ پل کبھی بھی ختم ہی نہ ہو. جب مجھے پتا چلا کہ آج تک اس طرح سے کسی بھی لڑکے سے اس نے نہ ہی فون پر کبھی بات کی ہے اور نہ ہی ایسے اکیلے رات کے ٹائم ڈیٹ کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ باہر نکلی، یہ سب اس کے لیے پہلی بار ہو رہا تھا. اور ہو بھی صرف میرے لیے ہی تھا. تو مجھے اس چیز کی بھی بے انتہا خوشی کے احساس نے خاص بنا دیا کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص میں ہی ہوں، بلکہ پہلا بھی میں ہی ہوں اور آخری بھی میں ہی رہوں گا. مجھے یقین ہے. خیر اس کا ساتھ پانے سے، دوستی ہونے پر مجھے اپنے سارے کے سارے دوستوں کی ٹولیاں فیس بک اس کے سامنے پھیکے لگنے لگے تھے، کیونکہ مجھے اب پوری دنیا میں صرف وہ نظر آتی تھی. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی آنکھوں میں آپ کو پوری دنیا اور پوری دنیا میں آپ کو وہی دکھائی دے تو پھر ان لمحوں میں کسی بھی انٹرٹینمنٹ، موویز، دوسرے دوستوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
اور دنیا بھر کا سارا انٹرٹینمنٹ مجھے تو اسی میں نظر آتا تھا۔ میں کبھی سوچتا کہ کاش میں پہلے ہی ہمت کر کے اسے پنسا لیتا تو اب تک ہمارے 5-6 بچے پیدا ہو چکے ہونے تھے، اور پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیوں نہیں پیدا ہوا۔ لگتا ہے تب فرشتوں نے مجھے اپنی زنجیروں سے باندھ رکھا ہوگا تاکہ اسے نیچے پھینک سکیں، اور میں ضرور بار بار اس کے پیچھے جانے کی ضد کر رہا ہوں گا جو ایسے انہوں نے مجھے باندھا ہوگا، پھر 8-9 سال بعد مجھے پھینکا۔ پتہ ہے آپ کو، میں جب اپنے پاپا لوگوں کے ساتھ گرین ٹاؤن جاتا تو سب کو اپنی 28 یا 29 عمر ہی بتاتا، کیونکہ اب ہم دونوں ایک ہی تھے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے 28 یا 29 عمر اس کی ہو یا پھر میری، ایک ہی بات ہے۔ میں تو بس اس کا ہر پل ہر گھڑی شکریہ ادا ہی کرتا رہتا تھا کہ میری ضائع ہوتی زندگی کو بچا لیا تم نے۔ جب ثانیہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی تو میں ہمیشہ آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرتا، تو صرف اس کا خیال بھی میری ساری ٹینشن دور کر دیتا تھا۔ بہرحال باتیں یاد کرتے ہوئے میرے ذہن میں میری پرانی حرکتیں عادتیں بھی گھومنے لگی کہ آج تک کسی نے بھی مجھے نہ سمجھایا کہ کون سا راستہ غلط ہے، کون سا درست۔ پہلے جب میں برائیوں میں گرا ہوا تھا تو میرے پاس پیسے بھی پانی کی طرح بہہ رہے تھے، اور تو کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی مجھ پر الزام لگائے یا پھر بدتمیزی کرے۔ آخر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کر کے جائے، بچ کر کہاں۔ پر ثانیہ کی یہ سیدھی اور معصوم باتیں، عادتیں اور چہرہ، بلکہ اس کی روح میں بھی مجھے رب کے جلوے نظر آتے تھے۔ اس نے تو مجھے اپنے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ پورا کا پورا اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا تھا، بالکل اپنے جیسا بنا لیا تھا۔ جب سے میں سیدھی راہ پر چلنے لگا تھا، گالی گلوچ، گندی جاہلانہ عادتوں کو اپنے سے دور کیا، تو تب سے میں نے محسوس کیا کہ سب لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے دور بلکہ خار بازی کرنے لگے تھے، کیونکہ میں نے خدا کو اب سچے من سے قبول جو کر لیا تھا۔ اور باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے۔